مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس نے شب قدر کو اجر و ثواب کی نیت سے عبادت میں گزارا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس پہ تو کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے پروفیسر وارث محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور سنا نیوز کی تمام پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ایک عظیم موضوع کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک پلیٹ فارم عطا کیا۔ اللہ کریم دارین کی ساتھ عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ جو رات ہے رحمت والی اور برکت والی جو رات جس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جہاں بخاری شریف کا آپ نے حوالہ دیا وہیں پر امام بخاری کی ایک اور تصانیف ہے، اس میں روایت کرنے والے بھی امام بخاری ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ایک رات کے اندر بندہ عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے بڑھ جاتی ہے وہ عبادت۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ صحیح۔ اب عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، جس بندے نے رات کو عبادت کرنی ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرے گا، جس نے دن کو عبادت کرنی ہے اس نے بھی رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس رات میں اتنی فضیلت کیوں ہے؟ صحیح۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت اس حوالے سے ہے کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور خود فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل ٹھیک ہے، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ صحیح۔ اور قدر کے دو معنی، پہلا معنی تو یہ ہے کہ عام سادہ جس کا معنی ہم لے لیتے ہیں کہ بھائی جس کی جو عزت والا ہو، جس کی تعظیم ہو، جس کی تکریم ہو، وہ قدر والا، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا قدر والا ہے۔ لیکن اس کا جو معنی علماء، محدثین اور مفسرین ائمہ طاہرین بیان کرتے ہیں، بہقی شریف کے اندر امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے، کتاب الوفا میں محدث جوزی نے لکھا ہے، المستدرک علی صحیح حین میں امام حاکم نشاپوری نے، دیگر محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے نا اس قدر کی رات کی، اس کو قدر والی رات کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی بے پایاں ہوتی ہے کہ پورا رمضان میں اتنی رحمت اللہ کی نہیں برستی جتنی اس رات میں برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری میں، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اور وہ فرشتے جس کو جس حال میں محو عبادت دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو اس پہ تو سر کوئی ارشاد فرمائیے۔ جی دیکھیں، یہ قرآن کریم کی یہ جو سورہ قدر ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور ان کا سردار جبریل بھی اترتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب میں ایک چیز اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، قرآن اور حدیث دونوں سے تصدیق ہے۔ جی ہاں، میں ایک چیز یہاں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا بیچ میں، کہ پوری خدا کی اس کائنات میں اکیلے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت آدم تا امام الانبیاء سارے نبیوں کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور ہر نبی کی بارگاہ میں وحی لانے کی جو ڈیوٹی تھی وہ حضرت جبریل کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کی بارگاہ میں بھی جب وحی لاتے رہے تو حجت الوداع کے موقع پر جب وہ وحی لے کے آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میں جب دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، ظاہری پردہ، تو میرے پردہ فرمانے کے بعد جبریل نے دنیا میں نہیں آنا۔ واہ۔ اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جبریل دنیا میں آتا ہے لیکن وہ ایک رات آتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جبریل نبیوں کی بارگاہ میں وحی لاتا رہا۔ واہ واہ۔ پہلے تو آتا تھا خدا کے آرڈر سے وحی لے کے، واہ واہ، اور نبیوں کی بارگاہ کے اندر۔ آج جو آ رہا ہے یہ وحی لے کے نہیں آ رہا، کیا بات، بلکہ یہ تو رحمتیں اور برکتیں بکھیرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور اس کے آنے کا مقصد بڑا مزے کا جناب حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمامی مفسرین نے اس سورہ کے تحت، یعنی اس آیت کریمہ کے تنزل الملائکہ کے تحت آپ نے لکھا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ محمود علوسی بغدادی نے بھی اس کو تفسیر المعانی میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جبریل کیوں آتا ہے بھائی؟ صحیح، جبریل پہلے تو آتے تھے خدا کے حکم پر وحی لے کے، لیکن آج یہ اس لیے آ رہا ہے، یہ بڑا لطیف نکتہ ہے پروفیسر صاحب، یہ جبریل آج رات اس لیے آ رہا ہے کہ آ کر دیکھے
کہ حضور کی امت کیا کیا احسان کر رہی ہے، اللہ اکبر، واہ حضور کی امت پر کیا کیا کرم ہو رہے ہیں، سبحان کی اللہ، طرف سے رحمتیں کیا ہو رہی ہیں۔ واہ واہ، اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کا اترنا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ مفتی صاحب میرا دل کر رہا ہے آپ کو روکوں ایک منٹ کے لیے، جبریل علیہ السلام سرکار کے وزیر بھی تو ہیں، جی بالکل، حدیث شریف میں، پاک ہے، اس پہ ذرا ارشاد نے فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، 2 زمینوں پر ہیں واہ واہ، اور 2 آسمانوں پر ہیں۔ واہ واہ، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں جو زمین پر ہیں اور آسمانوں پر ہیں؟ فرمایا آسمانوں پر حضرت جبریل اور میکائیل ہیں، سبحان اللہ، اور زمین پر میرے جو 2 وزیر ہیں وہ ابوبکر اور عمر ہیں۔ واہ واہ، واہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، جی جی، آپ کی بات سے میں جی محبت جی کی جی، بات آ گئی ہے ذہن میں، جی، اس کا مطلب یہ ہے پروفیسر صاحب وزیر وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں بندے کی حکومت ہو، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اب وزیر ایسی جگہ پر بنایا جاتا ہے جہاں تک اس بندے کی حکومت ہو اور جہاں تک وہ حکمرانی کر رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کے 2 وزیر حضرت ابوبکر و عمر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے 2 وزیر جو آسمانوں پر ہیں، سبحان اللہ، نبی کی جو حکومت ہے وہ صرف زمین پر پہ نہیں آسمانوں پہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل جو دنیا پہ اترتے ہیں، اور ایک چیز اور میں یہاں عرض کر دوں کہ حضرت جبریل امین یہاں حضور کے ایک امتی اور خادم ہونے کی حیثیت سے زمین پہ اترتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کے خادم بن کے، حضور کے نوکر بن کے جب زمین پہ آتے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار حضور کی امت کیا کر رہی ہے۔ فرشتہ جہاں کوئی بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک روایت میں کہ جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، فرشتہ جہاں سے گزرتا، اگر فرشتے کا جسم اس کے جسم سے مس ہو جائے تو ساری زندگی خدا اس شخص کو بدبختوں میں نہیں لکھتا، وہ سعادت مندوں میں آ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اور دوسری جو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جب جبریل امین آ کر کرتے کیا ہیں، جبریل جو ہی آتا ہے ہر طرف سلامتی سلامتی پھیل جاتی ہے، اور جبریل امین تمام آسمانی مخلوق کا پرائم منسٹر ہے۔ واہ واہ، یہ سمجھ لیجئے کہ پرائم منسٹر آف ملائکہ حضرت جبریل امین ہے۔ تو حضرت جبریل کا آنا اس رات سے قرآن سے ثابت، جبریل جب زمین پہ اترتے ہیں تو پھر ہر طرف سلامتی سلامتی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وزیر جائے، واہ واہ، یہاں بڑا مزے کی لطیف بات سبحان اللہ، جہاں وزیر جائے وہاں سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں، تو جہاں جناب من خود صدر جائے وہاں کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ، اس کائنات کا کیا عالم ہوگا۔ آج جو مہربانیاں ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی عظمت بھی رمضان میں بیان کرتے ہیں، روزے کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، ان نماز تراویح کی فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اب پیچھے دیکھیے کہ اس کا کہ اترنے کا ریزن کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ راتیں کس کی وجہ سے رحمتیں ہو رہی ہیں، کس کی وجہ سے اللہ یہ کرم نوازیاں کر رہا ہے۔ بھائی یہ تو سوچیں، واہ واہ واہ، یہ جو لیلۃ القدر ملی ہے حضرت مولا علی کی روایت ہے جو امام بیہقی نے بیہقی شریف کے اندر نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں بات سنو، اگر نبی کی کرم نوازی نہ ہوتی، نہ خدا قرآن اتارتا، نہ یہ رمضان دیتا، نہ لیلۃ القدر ملتی، نہ عظمت ہوتی، یعنی کائنات ہوتی نہ، اگر کائنات کا رسول اور کائنات کا دولہ دنیا میں نہ آتے۔ سبحان اللہ، تو لیلۃ القدر ہمیں نبی کے صدقے میں ملی ہے، قرآن ہمیں نبی کے صدقے میں ملا، جتنی رحمتیں یہ نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔